बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस वक्त जो ज़मान पार्क के बाहर की सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि मौजूदा मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी जानिब से जो पैमरा ने नए एक उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें जो पेशरफ्त सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हंगामी बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो इजलास होना था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, प्रेस रिलीज जारी की गई है और ये 8 मार्च 2023 की प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज इलेक्शन कमीशन की हदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की एक टीम जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ पर मुश्तमिल थी, ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के सिलसिला में मुलाकात की। इस टीम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुशावरत के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में गवर्नर साहब को ब्रीफ किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं, ताकि 90 दिन या कम से कम वक्त में इंतखाबात करवाए जा सकें। गवर्नर साहब ने इस मीटिंग में सिलेक्शन की तारीख देने पर कहा कि वो आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कमीशन के साथ हतमी मुशावरत के लिए मुलाकात करेंगे आइंदा हफ्ते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर साहब पर यह वाज़ेह किया कि वो इनसे सिर्फ इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। जहाँ तक इंतखाबात के मुतल्लिक तमाम तर तैयारियों, इंतजामात, अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर अमूर का तल्लक है, कमीशन निगरान सूबाई हुकूमत और फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ राब्ते में है और जल्द ही उनके साथ मीटिंग करके इनको हतमी शक्ल देगा। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नर तैयार नहीं है। अब चूंकि जो पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद हो गया है, अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिल फौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दायर करनी चाहिए और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली अब उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर पंजाब आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अब तो चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं कि ये मामला कहीं और जा रहा है और जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सारे मामले को देखें। अब इलेक्शन कमीशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कल एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये उसमें प्ली ली गई थी कि गुलाम महमूद डोगर एक ऐसे अफसर हैं जिनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। कहना वो पीटीआई का चाहते हैं कि एक सियासी जमात की तरफ झुकाव है, इस वजह से इलेक्शन के लिए उनको नहीं किसी भी सूरत में लाहौर में बतौर सीसीपीओ लाहौर नहीं होना चाहिए। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आज जो कुछ निगरान हुकूमत ने मोहसिन नकवी की हुकूमत ने किया है, क्या इनमें से कोई एक निगरान वजीर आला समेत, क्या इनमें से कोई एक पुलिस अफसर जो इस वक्त लाहौर में तैनात है, वो सीसीपीओ हो, वो जो भी अफसरान हो, क्या इनमें से कोई एक अफसर भी अब इस काबिल रहा है कि वो गैर जानिबदार है और वो इलेक्शन करवाएगा और उसको लाहौर में तैनात रखा जाए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती? एक अफसर से आपको तकलीफ है, यहाँ पूरी की पूरी हुकूमत ने आज खून की नदियां बहा दी हैं और मासूम लोगों पर जुल्म किया है, दर्जनों गाड़ियां तोड़ दी हैं। वहां सानिया मॉडल टाउन के वक्त एक गुल्लू बट था, यहाँ दर्जनों गुल्लू बट बन के इन्होंने गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया। आंसू गैस वो शेलिंग की जो एक्सपायर्ड आंसू गैस थे और जो वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए उसमें कोई जहरीला मवाद था। क्या वहाँ जो खवातीन थी उन पर तशद्दुद किया गया। आज खवातीन का आलमी दिन था, हम बात करते हैं मुसलमान होने की और हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा हकूक इस्लाम ने दिए खवातीन को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किसके रास्ते पे चल पड़े हैं कि खवातीन के आलमी दिन के मौका पर उधर इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है। इंतहाई शर्मनाक मामला है इस्लामाबाद पुलिस का, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पर आप जुल्म करते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, आप कारकुनान पर जुल्म कर रहे हैं। आज इलेक्शन की पहली जो कंपेन थी और इलेक्शन शेड्यूल तो आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंपेन शुरू कर रही थी। अगर इलेक्शन के लिए इलेक्शन रैलियां नहीं होनी, जलसे नहीं होने, जुलूस नहीं होने, तो फिर बता दें कि इस मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है, आइन खत्म हो गया है, फिर आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं?
تو الیکشن کمیشن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں ایک غلام محمود ڈوگر کے خلاف آپ سپریم کورٹ پہنچے, یہاں پورے کا پورا جو سیٹ اپ آپ نے مسلط کر دیا وہ سارے کا سارا پی ڈی ایم زدہ ہے, اور اس نے آج وہ ظلم کی داستان رقم کی ہے کہ 25 مئی کی یاد انہوں نے تازہ کر دی ہے, انتہائی ظلم کیا ہے. جبکہ دوسری جانب پیمرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, اور پیمرا کا یہ کہنا ہے, یہ بھی 8 مارچ کا ہے, پہلے عمران خان کی تقاریر پر پابندی لگائی گئی, اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اعتراض لگا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ آپ پیمرا کا جو آرڈر ہے اس کی مصدقہ کاپی لگائیں, اب آپ وہ مصدقہ کاپی لگائیں گے تو آپ کی درخواست سنی جائے گی. کل درخواست واپس کر دی, آج مصدقہ کاپی لگائی, اس کے ساتھ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کروایا. جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس لگا, آج انہوں نے سماعت سے انکار کر دیا, آج کا دن ویسے نکل گیا. کل مصدقہ کاپی اور رجسٹرار کے اعتراضات میں نکل گیا, آج جج صاحب نے کے سننے سے معذرت کر لی, آج ویسے نکل گیا. اور پیمرا اپنا جو کام ہے وہ آگے سے آگے لے کے چل رہا ہے, اور پیمرا کی جانب سے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پہلے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا, یہ بھی اسی نوٹیفیکیشن کا ایک اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پیمرا کی جانب سے کہا گیا کہ جتنی بھی پبلک گیدرنگ ہیں, جتنی بھی ریلیز ہیں, جو نان سٹاپ کوریج ہے, پبلک گیدرنگ ہیں, ریلیز ہیں, اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو روک دیا جائے. اور ساتھ انہوں نے کہا نو ٹیلی ویژن چینل ول میڈ اینی کوریج آف دی پروٹیسٹ بینگ کنڈکٹڈ آن دی مور روڈ ریڈ زون اینڈ آلسو نوٹیفائی آل دی چینلز ان اکارڈنس ود پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. کہتے ہیں جی کہ جو مار روڈ پر جو دفعہ 144 نافذ کر دی ہے, کوئی بھی, پیمرا نے کہا ہے تمام ٹی وی چینلز کو کہ کوئی ان احتجاجی مظاہروں کو پولیس وہاں ظلم کرتی رہے, گاڑیاں توڑتی رہے, لوگوں کو زخمی کرے, جو بھی کرے, آپ نے نہیں دکھانا, نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ جناب پیمرا نے آج, یہ جیسے ادھر سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ 7 دن کے لیے لاہور میں ہر طرح کے جلسے, احتجاج اور ریلیوں سے انہوں نے روک دیا, اور دوسری جانب پھر ان کی جو پیمرا کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا. اب اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہنچی لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہاں درخواست دائر کی گئی ہے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف جو 7 دن کا دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے, اور ساتھ ایک توہین عدالت کی درخواست نگران حکومت کے خلاف دائر کی گئی ہے, اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے. سپریم کورٹ نے نگران حکومت کو کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ معاونت کرنی ہے الیکشن کروانے میں, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کمپین ہی رکوا دینی ہے, اور آپ نے الیکشن کمپین کے لیے آنے والی ریلیوں کے ساتھ اتنا ظلم کرنا ہے, اتنا ظلم کرنا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں پہلے پولیس اتنی بدنام ہے, اور پھر پولیس باز آنے والی نہیں ہے. جب تک سانے ماڈل ٹاؤن کے کرداروں اور 25 مئی کے کرداروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, تب تک یہ پولیس باز نہیں آئے گی. گالیاں دے رہے ہیں, انتہائی غلیظ گالیاں دے کے وہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں. شیشے توڑنے سے آپ کا کون سا غصہ نکلے گا؟ ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, جو آپ نے ہر طرح سے ظلم کیا ہے. اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے, اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نگران حکومت کو کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاونت کرے, اور نگران حکومت ہمارے اوپر مظالم کا رہا ہے, اس وجہ سے اس نگران حکومت کے خلاف کارروائی کی جائے, اور اس کو کوئی تو لگام دے, اس کو کوئی تو حد میں بتائے. لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی جاتی ہیں, لاہور ہائی کورٹ معاملہ وہ علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا تھا, انہوں نے معاملہ بھی الیکشن کمیشن کو دے دیا. الیکشن کمیشن کو صرف غلام محمود ڈوگر کی فکر ہے اور کسی کی فکر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 21 افسران کی پہلے لسٹ دی تھی کہ جناب جو حمزہ شہباز کے دور میں 25 مئی کا ظلم کرنے والے افسران ہیں ان کو خدا کے لیے یہاں سے ہٹا دیں, آپ نے کیا ہمارے اوپر یہ ظلم شروع کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے آج تک اس پر کارروائی نہیں کی, لیکن غلام محمود ڈوگر کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں. اب ان کو تکلیف یہ تھی کہ آج الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈنڈا ہے وہ معافی نہیں دے گا. الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, انتخابی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے, اور انتخابی شیڈول 8 مارچ آج کو جاری ہوا ہے. پبلک نوٹس ٹو بی ایشوڈ بائی دی ریٹرننگ آفیسر آن 11/3 کو پبلک نوٹس جاری کیا جائے گا. ڈیٹس فار فائلنگ آف نومینیشن پیپرز ود دی ریٹرننگ آفیسر بائی دی کینڈیڈیٹ 14 مارچ تک جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو نومینیشن پیپر جمع کروائے جائیں گے. پبلیکیشن آف دی نیمز آف نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس, اور 15 مارچ کو ان کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ جو نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام پبلک کیے جائیں گے. لاسٹ ڈیٹ آف اسکروٹنی آف نومینیشن پیپرز بائی دی ریٹرننگ افسر 22/3 ہے, اور لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف اپیلز اگینسٹ ڈیسیژن آف دی ریٹرننگ آفیسر وہ 27/3 ہے, اور لاسٹ ڈیٹ فار ڈیسائیڈنگ آف اپیلز بائی دی اپیلیٹ ٹرائبونل 3/4 ہے.
پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹ 4 اپریل ہے، اور لاسٹ ڈیٹ فار وڈرال آف کینڈیڈیٹ اینڈ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس وہ 5/4 ہے، اور اس طرح الاٹمنٹ آف الیکشن سمبلس ٹو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس وہ 6/4 ہے، اور پولنگ ڈے ہے 30/4 کو۔ یہ الیکشن شیڈول جاری کیا گیا۔ دی ابو مینشن پروگرام شیل آلسو اپلائی ٹو دی seats reserved for women and non-Muslim in the Provincial Assembly of Punjab. Last date of filing of separate list of priority of seats reserved for women and non-Muslim before the returning officer in 14 March 2023 14 مارچ تک جو ریزرو کوٹا ہے اور جو ایک دی جاتی ہے، ایک پریورٹی لسٹ دی جاتی ہے، وہ بھی مانگ لی گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی تو تیاری مکمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو 4 دن بعد اپنے جو ٹکٹیں ہیں وہ فائنل کر لینی ہے۔ تکلیف تو ان کو ہونی ہے کہ جو آج تک الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان کا جو رونا پٹنا ہے وہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پر زمان پارک کے باہر حالات کشیدہ ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر مظالم جاری ہیں، ان پر شل برسائے جا رہے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج 15 شعبان کا مقدس دن تھا، اور اس دن کا بھی انہوں نے حیا نہیں کیا۔ آج اکثریتی مسلمان آج روزے کے ساتھ ہیں، اس کا بھی انہوں نے حیا نہیں کیا، اور ان ظالموں نے آج دوبارہ سے وہ ظلم کیا ہے، یزیدیت دکھائی ہے۔ اور وہاں پہ جو ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ نعرے بازی ہو رہی تھی، اچھا نعرے تکبیر لگا کے وہاں پر لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، کیا کوئی کشمیر میں ہندو اور کوئی بھارتی فوج پر حملہ ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اپنے مسلمان بھائیوں پر آپ نے 15 شعبان کو ظلم کیا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، آپ کے گھر بھی تو بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور آپ نے اتنا ظلم کیا اور آپ نے حیا نہیں کیا۔ آپ کیا رب کو جواب دیں گے؟ اور یہ ظلم ہے۔ عمران خان یہاں تک پہنچ گئے ہیں، برداشت کیا ہے، آج الیکشن شیڈول آ گیا ہے، اب آگے الیکشن شروع ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی حکومت آئے گی، اور پھر سب سے حساب لیا جائے گا جو بھی غیر قانونی اوچے ہٹکنڈوں میں ملوث تھے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو راستے بند کیے گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے جو معاملات دیکھے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی سی لاہور کو ریلی روٹ سے جو مکمل آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہم نے تمام چیزیں مکمل کی تھیں، تمام جو ڈی سی لاہور کو ہم نے کل ہی ریلی کا مکمل شیڈول دے دیا تھا، اور ہم نے ساری جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی تھیں۔ پنجاب حکومت، ڈی سی لاہور وغیرہ کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کیا رسپانس آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔